جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بریف کیا ہے، میں بھی اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپریشن سندور کے بعد اپنی جو رسوائی ہوئی ہے، جو شرمندگی ہوئی، اسے مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ لگاتار کہا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے آپریشن سندور ابھی کنٹینیو ہے، آپریشن سندور 2 ہوگا، کبھی آپ کرکٹ میں ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی وہاں سے ٹرافی لے کر اپنی وہ خفت جو آپ کو ہوئی ہے اس جنگ میں وہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح کا ایونٹس جو ہیں یہ دوبارہ سے پلان کرنے کی لگتا ہے کوئی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے یہ تھا آپریشن، اب یہ ہے پراپوگنڈا آپریشن، جس کو کسی نہ کسی طرح لانچ کیا جاتا ہے۔ یہ پراپوگنڈا آپریشن جو ہے یہ بھی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ وہ گوڈی میڈیا جو تھا اور ایک رسپانسبل میڈیا پاکستان کا، خصوصاً پاکستان کی عسکری جنگ جیتنے سے پہلے پاکستان کے میڈیا نے انٹرنیشنلی اپنی کریڈیبلٹی کی جنگ جیتی، اور وہ گوڈی میڈیا جو تھا وہ اس میں ناکام رہا۔ یہ جو ابھی آپریشن کی بات ہے، اس میں آپ کو چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک ملاح جو کہ فشر مین ہے، اس کو سپٹمبر کے مہینے میں انڈین جو کوسٹل گارڈ ہے اس نے گرفتار کیا۔ اس کے بعد اس کو کہاں کہاں رکھا گیا، کہا گیا کہ بھی وہ ان کے قانون کے تحت تقریباً 3 سال کے لیے جیل میں جائے گا، اس کو وہ خوف دلایا گیا۔ پھر اس کو بعد اس کے ساتھ نہ صرف اسے کہا گیا کہ تم اس بچ سکتے ہو، بلکہ اس کو پیسوں کا بھی لالچ دیا گیا۔ 95,000 روپیز کی جو ٹرانزیکشنز جو چیزیں ہوئیں، وہ اس کے بھی ثبوت جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، یا وہ ہماری جو ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں ان کے پاس ہیں، وہ اسے دیے گئے۔ اس کے بعد یہ وردیاں اور اس پہ نام بھی اس طرح کے جس میں بڑی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو یعنی نام سے ہی پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، اور اسی طرح کے ٹیگز جو ہیں وہ کہا گیا کہ وہ ان پر ہونے چاہیے۔ پھر زونگ کی سم یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلگام میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چائنیز سیٹلائٹ فون ملا ہے۔ یعنی ایک پہلے آپ کوشش کرتے ہیں بتائیں کہ یہ پاکستان میں سے کوئی آیا تھا، پھر دوسری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چائنا کی کوئی نہ کوئی چیز انوالو ہے، اور دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے خلاف بھی یہاں بڑا کوئی ڈٹ کے کھڑے ہیں یا ان کے مقابلے میں ہیں، یا ان کو بھی ساتھ آپ ہمارے ساتھ کھڑا کر کے کوئی اپنا ایک امپریشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو گرفتاری ہوئی اور اس کی جو آپ کے سامنے کچھ آپ کے ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس کے علاوہ کچھ آڈیو نوٹس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ تو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ الحمدللہ ایک دفعہ پھر پکڑے گئے ہیں پہلے ہی۔ اس میں ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ رہنا ہے کہ کسی لالچ اور کسی خوف میں کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، اور ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، چوکنا ہیں، اور ایک ایک موو پر ان کا وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے جہاز ہوں یا اس طرح کی کوئی آپ کی موومنٹ۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں دوبارہ اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ کتنی دفعہ آپ نے کیا ہے۔ لاہور تباہ ہو گیا ہے، کراچی پورٹ کو آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، آخر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ الزام لگایا جی کہ کابل کا جو سرینا ہے اس کا 5th فلور جو ہے وہ ISI نے پورا لیا ہوا ہے۔ ہم نے اس کی تصویر نکال کے تو دکھائی کہ اس سرینا کے فلور ہی 2 ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی
اس کے لیے یہ سارا کچھ ارینج کیا گیا تھا. فیک انکاؤنٹرز، سٹیجڈ انسیڈنٹس، یہ کرنا اور اس کو ڈسپلے کرنا، بعد میں اس کو ایک سٹیٹ کا جو نیریٹو ہے وہ بنانے کے ساتھ آپ کا پرائیویٹ میڈیا جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کریں. میں دوبارہ کہہ دوں، فیک انکاؤنٹرز اور سٹیجڈ انسیڈنٹس. تو میں اس کے ساتھ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ جو ان کے آڈیو میسیجز ہیں وہ آپ سن لیں. انڈین ہینڈلر کے ساتھ جو ایک آڈیو نوٹس اس پہ فورینزک کروایا گیا تھا اجاز ملا کے فون کا. فورینزک انالیسس واز ڈن فرام اجاز ملا's فون from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. تو اب وہ ذرا چلا دیجیے. بھائی جان، آپ نے ایک نا سندھ رینجر کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلائی، اور پاکستان مرین کی اوپر کی شرٹ اور نیچے کی پینٹ سلائی، پاکستان آرمی کا اوپر کا شرٹ اور نیچے کا پینٹ سلایا. ایک یہ لینا ہے مطلب تینوں سینا کا. آپ نے ایک دو جوڑی ڈریس لے. ایک سائڈ نام لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پاک نیوی. یہ دو نیم پلیٹ الگ الگ رہیں گی. ایسے میں نے اوپر دیکھو 6 نام بھیجے ہیں. 6 نام کی 2 آرمی کی، 2 نیوی کی، 2 رینجر کی بنوانی ہے. اور پھر ایک سائڈ جو لگی ہیں پاک نیوی، پاک آرمی اور رینجرز کی. یہ آپ نے سنے. ہماری گزارش ہے، پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے. پاکستان دوسروں کی سوورینٹی کا بھی احترام کرتا ہے. ہماری سوئل، ہماری زمین کسی کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوتی، یہ ہم ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی زمین یا پروپیگنڈا ہمارے خلاف استعمال ہو، پراکسیز کی صورت میں ہو، کلبوشن کی صورت میں ہو، یا ہماری سوورینٹی پر حملے کے لیے آپ جہاز بھیجیں یا ایسی حرکتیں کریں. ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا آپریشن، اسپیسیفکلی اس کا اسی نام سے یہ پروپیگنڈا آپریشن ہے. یہ اسی طرح فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں، سٹیج انسیڈنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اس طرح کی چیزیں، یہ جی سم اور یہ وردی اور یہ نام مل گیا ہے، اور اس کے بعد اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انٹرنیشنلی اور اپنے جو انٹرنل حالات، بہار کا الیکشن ہے، الیکشن قریب ہے، پہلگام پہ پٹے ہیں، اس کے بعد جو آپ نے حملہ کیا اس میں پٹے ہیں. اب آپ کو کوئی اور ایک اس طرح کی کوئی چیز چاہیے اپنی خفت مٹانے کے لیے. وہ کبھی کرکٹ والی بات وہاں خفت مٹاتے ہیں، کبھی پروپیگنڈا کر کے بناتے ہیں، کبھی بڑھ کے مار کے بناتے ہیں، اور یا پھر دوبارہ آپ اسی طرح کی کوشش کر رہے تھے. آپ دوبارہ ایک دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی ایویڈنسز جو ہیں اسی طرح کی جیسے ایک دفعہ کلبوشن کیا ہوا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے. تھینک یو ویری مچ.